السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل على روضة محمد في الریاض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2-3 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان نماز کو جماعت سے پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، اس پر پوری امت کا اور امت کے فقہا، محدثین سب کا اتفاق ہے کہ عبادات میں ایمان کے بعد، یعنی سب سے پہلے بنیاد ایمان ہے، ان ایمان کے بعد سب سے بڑا رکن نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ دیکھیں قرآن پاک کی آیات تو سبھی ہیں، آیت الکرسی بھی ہے، سورہ اخلاص بھی ہے، اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں پورا قرآن پاک کی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ 19ویں پارے میں سورہ نمل میں یہ آیت ہے۔ اللہ کو یہ آیت اتنی محبوب ہے کہ جب بھی آپ تلاوت کریں گے تو آپ اس آیت کو ضرور پڑھیں گے۔ آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ پہلے قل ھو اللہ نہیں پڑھتے، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق نہیں پڑھتے، لیلاف قریش نہیں پڑھتے، والعصر نہیں پڑھتے۔ جب بھی آپ تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھیں گے تو پھر بھی پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، تلاوت کرتے 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 آگے سورت آ گئی تو پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ ہر عمل سے پہلے اس آیت کو رکھ دیا۔ صرف یہی نہیں، یہ تو ہے نماز عبادات کا معاملہ، زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ بند کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھیں، کھانا شروع کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھیں، بتی بند کرنی ہے تو بسم اللہ پڑھیں، واش روم میں جانا ہے تو بسم اللہ پڑھیں، کوئی بھی کام شروع کرنا ہے بسم اللہ پڑھیں۔ تو اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ بسم اللہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ محدثین میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت اونچا نام ہے حضرت کا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں، باقی حضرات جو ہے وہ بسم اللہ کو جب انہوں نے کتاب شروع کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ لکھ دی، کسی نے 2 دفعہ لکھ دی، کسی نے 3 دفعہ لکھ دی، کسی نے 4 دفعہ لکھ دی اور بس۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 132 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر کے آئے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام امام بخاری نے کیا ہے اتنا کسی محدث نے نہیں کیا۔ کیوں؟ امام بخاری دیکھ رہے ہیں کہ میں بسم اللہ کا کیا اہتمام کروں، اللہ خود بسم اللہ کے اہتمام کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک سمجھانے کے لیے مثال رکھی۔ بالکل اسی طرح نماز اللہ نے ہر مہینے میں ہمارے اوپر روزے نہیں رکھے، سال کے پورا سال رکھے، ایسا نہیں۔ ہر مہینے زکوٰۃ نہیں رکھی، ہر مہینے حج نہیں رکھا، لیکن نماز اللہ نے مہینے میں نہیں ہر دن میں 5 مرتبہ نماز رکھ دی۔ اصل میں اللہ تعالی اپنے بندے کا اپنے سے رشتہ مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا میرے سے رشتہ مضبوط ہو۔ اور یہ یاد رکھیں اللہ سے جتنا رشتہ مضبوط ہوگا
اتنا انشاءاللہ آپ مسائل سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے، کاروباری ٹینشنوں سے، بیماریوں سے، ان چیزوں سے نکل جائیں گے. اور جتنا اللہ سے رشتہ کمزور ہوگا آپ الجھ جائیں گے. اور میرے عزیزو، بہت ہی دل سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنے دین کو رسمی نہ بنائیں. اپنے دین کو رسمی نہ بنائیں. ہمارا دین رسمی نہیں ہے. ہمارا دین تو یہ ہے کہ ہم دل سے اللہ سے جڑ جائیں. دل سے اللہ سے جڑ جائیں. اب دل سے اللہ سے جڑنے کا کیا معنی؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ گرتا ہے، روتا ہے تو فوراً امی امی کہتا ہے. دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ ہے معصوم سا، وہ جب گرتا ہے، چوٹ لگتی ہے تو اس کی زبان پر فوراً امی آتی ہے. چچا نہیں آتے، ابا نہیں آتے، دادا نہیں آتے، تایا نہیں آتے، نانا نہیں آتے، امی آتی ہے. یہ اس کا تعلق ماں سے بتلا رہا ہے. اس کو کوئی مارتے ہیں تو فوراً امی یاد آتی ہے. اب وہ روتے ہیں تو ماں کی مامتا پگھل جاتی ہے. باہر روتے ہیں، ماں دوڑتی ہوئی دروازے پر آتی ہے. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہے؟ حالانکہ وہ باہر ہے، ماں نے اندر آواز سنی، اس سے برداشت نہیں ہوا اور وہ دوڑتی ہوئی آئی. کیا ہوا؟ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، یہ محبت تو بہت کم ہے جو اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے. جو اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. اور یہ ماں، بچہ تو ماں کے سامنے روئے گا تو ماں پوچھے گی کیا ہوا، اور اگر میلوں دور ہے تو ماں کو کوئی خبر نہیں ہے. لیکن جس اللہ سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، آپ اندھیروں میں پکاریں میرے اللہ میں پریشانی میں ہوں، اے میرے اللہ میں تکلیف میں ہوں، اے میرے اللہ میں مصیبت میں ہوں، اے میرے اللہ میں مشکل میں ہوں، اے میرے اللہ میں بیماری میں ہوں، اور میں اس تنہائی میں، اس تاریکی میں، اس اندھیرے میں آپ ہی کو پکار رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے علاوہ کوئی ہے نہیں. تو رب اللہ کی رحمت تڑپ کر کے آتی ہے اور اس بندے کا ہاتھ تھام لیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا مظلوم کی دعا کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، ڈائریکٹ عرش پر جاتی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نماز جو ہے وہ تو اللہ سے تعلق مضبوط بنانے کا ذریعہ ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دن میں 5 مرتبہ میرے سامنے آئے. اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جب نماز میں بندہ صف میں بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. اور جب رات کی تنہائی میں، بستر سے اٹھ کر، اب یہ بستر سے اٹھنا یہ بڑا مسئلہ بن گیا یہ، لیکن مسئلہ تب ہے جب محبت میں کمی ہوتی ہے. اور اگر محبت مضبوط ہو تو پھر ایک کال آ جائے باہر سے کہ سرپرائز ہے بھئی، دوست کی کال آ گئی، بہن کی کال آ گئی، بھائی کی کال آ گئی، شوہر کی کال آ گئی کہ میں ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا،
گھنٹے کے بعد میں باہر ہوں گا. اللہ اکبر. دیانتداری سے بتائیں, نیند رہتی ہے؟ کہاں گئی نیند؟ اب کہاں گیا بستر؟ کہاں گئی تھکاوٹ؟ کہاں گیا دیر سے سونا؟ اب یہ اٹھتا ہے, نہاتا ہے, کپڑے بدلتا ہے اور جا رہا ہے. کون ہے بھئی؟ دوست آ گیا, شوہر آ گیا, بھائی آ گیا, بہن آ گئی, فلاں عزیز آ گیا. اور اگر سو رہا ہو اور گھر سے کہہ رکھا ہو کہ مجھے کوئی نہ جگائے, کوئی بھی نہ جگائے, اور ایسے میں کسی بڑے کی کال آ گئی, صدر کی, وزیر اعظم کی, وزیر اعلیٰ کی, کہ بھی جلدی آئیں, آپ سے میٹنگ کرنی ہے. اوہو, اب تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی, بھاگ رہے. تو کبھی غور تو کریں کہ جب ہم سو رہے ہیں تو اس وقت اللہ کی کال آتی ہے. جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کی کال آتی ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ خود کال نہیں کرتے, آپریٹر کال کرتا ہے اور کال کر کے بڑے سے بات کرا دیتا ہے. تو جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا منادی, اللہ کا آپریٹر مؤذن اذان دیتا ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. اللہ تمہیں یاد کر رہے ہیں, اللہ تمہیں یاد کر رہے ہیں. یہ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے. میرے عزیزو, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم غیروں کی طرح دین سے رسمی تعلق نہ رکھیں. اغیار جو ہیں ان کا دین سے, اپنے مذہب سے بس اتنا ہی تعلق ہے, سال میں ایک دفعہ چرچ میں چلے جائیں گے, وہ کوئی بہت زیادہ ہوگا تو اتوار کی اتوار چلا جائے گا اور ختم. نہیں میرے عزیزو, میرا اور آپ کا تو اللہ سے ایسا تعلق نہیں ہے. میرا اور آپ کا تو اللہ سے تعلق ایسے ہے, جب کوئی پریشانی آئی تو فوراً اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, 5 مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے, 5 مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور اللہ کو پکارا. یاد رکھیں, حدیث شریف میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا 7 لوگ ایسے ہوں گے جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. 7 لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان 7 میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہوگا, جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہوگا. مسجد سے جڑا ہونے کا کیا معنی؟ وہ انتظار میں ہے کہ اذان ہوگی, میں فوراً مسجد میں جانا ہے. ایک نماز پڑھ لی تو دوسری نماز کا انتظار ہے, دوسری پڑھ لی تو تیسری کا انتظار ہے کہ مسجد میں جانا ہے. فرمایا ایسا شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے, مسجد میں اٹکا ہوا ہے, کام کر رہا ہے اور گھڑی بھی دیکھ رہا ہے کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے, اور پہلے سے باوضو ہے کہ میں فوراً جا کر کے جماعت میں شامل ہو جاؤں, اور دل مسجد میں ہے. فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. کتنی سعادت ہے. مسجد میں آئے, خاموش بیٹھے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے, نہ ذکر, نہ تلاوت, نہ تسبیح, کچھ بھی نہیں, خاموش بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا اللہ فرض نماز پڑھنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں نماز کے انتظار پر. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے اور بہت اونچے درجے کے آدمی تھے. 90,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت سے حدیث پڑھی, 90,000 سے زیادہ.
ایک دفعہ ہارون رشید کے زمانے میں جہاں ہارون رشید کا دارالخلافہ تھا تو وہاں تشریف لائے اور ہارون رشید اپنے مکان میں اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے تو یکدم شور ہوا. ہارون رشید گھبرایا کہ خیریت ہے, کیا ہوا؟ تو پتہ کروایا کہ ہمارے شہر میں حضرت عبداللہ ابن مبارک آئے ہیں, ان کی زیارت کے لیے لاکھوں لوگ نکل پڑے. ان کی زیارت کے لیے لاکھوں لوگ نکل پڑے اور انہیں چھینک آئی. انہوں نے چھینک آنے پر کہا الحمدللہ, اور لوگوں نے جنہوں نے سنا انہوں نے کہا یرحمک اللہ. یہ اس کی آواز تھی. اللہ اکبر. سچی بات تو دل سے نکل ہی جاتی ہے. ہارون کی بیوی نے کہا ہارون تیری کیا حکومت ہے, تو کہیں جائے تو پکڑ دکڑ کے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. حکومت تو اس شخص کی ہے, تیری حکومت جسموں پر ہے, اس کی حکومت دلوں پر ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ, امام بخاری کے استاد, انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا اللہ نے بڑا کرم کر دیا, میری مغفرت کر دی, لیکن مجھے حیرت ہے کہ وہ جو سامنے میرے لوہار رہتا تھا نا, میرے گھر کے سامنے لوہار رہتا تھا, لوہے کا کام کرنے والا, لوہا کوٹتا تھا, وہ تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا. اب وہ جس نے خواب دیکھا وہ حیران ہوا کہ کہاں عبداللہ ابن مبارک اور کہاں وہ لوہار. تو صبح اٹھا تو لوہار کے گھر پہ گیا, اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی آپ کے شوہر کا کوئی عمل؟ اس نے کہا کہ خیریت ہے. کہا کہ بس پوچھنا چاہتا ہوں. کہا کہ میرے شوہر کے 3 عمل تھے. ایک تو یہ کہ وہ رزق حلال کا اہتمام کرتا تھا, رزق حلال کا اہتمام کرتا تھا, اور دوسرا عمل یہ تھا کہ وہ سارا دن بھٹی پر لوہا گرم کر کے پھر ہتھوڑے سے اس کو کوٹتا تھا, سیدھا کرتا تھا. تو جب اذان ہوتی اللہ اکبر, تو اس نے ہتھوڑا اگر یوں اٹھایا ہوتا تو وہ مارتا نہیں تھا بلکہ یوں رکھ دیتا تھا, کہتا اب پہلے میرے اللہ کا نام اور پہلے میرے اللہ کا کام, فوراً وہی رکھ کے نماز کے لیے آ جاتا. اور تیسرا عمل یہ تھا کہ جب وہ سارا دن کام کر کر کے, محنت کا کام کر کے تھک ہار کر شام کو گھر پر آتا تو ہمارے سامنے عبداللہ ابن مبارک کا مکان تھا. عبداللہ ابن مبارک گھر کی چھت کے اوپر رات کو کھڑے ہو کر پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے, اور میرا شوہر سسکیاں لے کر روتا رہتا اور کہتا کاش کہ اے اللہ میرے جسم میں بھی طاقت ہوتی, آج میں بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح تیرے سامنے کھڑے ہو کر کے عبادت کرتا. انہوں نے کہا سمجھ میں آ گئی, یہ تڑپ اللہ کو پسند آ گئی. میرے عزیزو, میرے بہت ہی پیارو, نوجوانوں, بزرگوں, ادھیڑ عمر والوں, بچوں, میری سب سے ہی درخواست ہے, اللہ کی قسم کاش کہ آپ اس بات کو سمجھیں. یہ مسجدیں رو رہی ہیں, یہ رو رہی ہیں. میں اور آپ تو سمجھتے ہیں نا کہ انہیں کیا شعور ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر ایک چیز میرے, ہر ایک آپ کے میرے ہر عمل پر گواہ ہے, ہر ایک چیز گواہ ہے. حضور کا ارشاد ہے احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. یہ مسجدیں جنہوں نے رمضانوں کی رونق دیکھی ہو, رمضانوں کی بہاریں دیکھی ہو, جنہوں نے وہ راتیں اور وہ دن دیکھے ہوں کہ مجمع اتنا کہ سمایا نہیں, پورا نہیں آ رہا, آج وہ کہاں ہیں؟ ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آ رہی. کیوں میرے پیارو, کیوں؟ ایسا نہیں, ایسا نہیں. دیکھو دیانتداری سے بتاؤ, میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ہم اللہ سے بے پرواہ ہو گئے؟ نہیں, ہم تو ہر لمحہ, ہر سانس پر اپنے اللہ کے محتاج ہیں. سانس آ رہا ہے تو اس کا کرم ہے, کبھی سانس رک جائے تو پوچھ کے دیکھو
کبھی سانس رک جائے, سانس نہ آئے صحیح سے, تو پوچھ کے دیکھو جس کو صحیح سے سانس نہیں آ رہا کہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے. سانس لینے میں اللہ کے محتاج, چلنے میں اللہ کے محتاج, سونے میں اللہ کے محتاج, کمانے میں اللہ کے محتاج, کھانے میں اللہ کے محتاج, ہضم ہونے میں اللہ کے محتاج, جسم سے خارج ہونے میں اللہ کے محتاج, صحت میں اللہ کے محتاج. جو اس قدر اللہ کا محتاج ہو وہ اللہ سے غافل ہو, وہ اللہ سے دور ہو؟ نہیں میرے عزیز. آج سچی بات ہے باقی نمازوں میں تو کسی حد تک کوئی رونق نظر آتی ہے, لیکن فجر کی نماز میں رونق نظر نہیں آتی. آپ یقین جانیں جب دیکھتے ہیں تو دل غم زدہ اور افسردہ ہو جاتا ہے. کیسے بتائیں آپ کو کہ کس قدر تکلیف محسوس ہوتی ہے. کیا ہے, صرف دیکھو آپ سو رہے ہیں, لائٹ چلی گئی, اب کیا کریں گے؟ اب بھی تو اٹھے نا. سو رہے ہیں, واش روم تیز آ گیا, اب بھی تو اٹھے ہیں نا. سو رہے ہیں, کسی کی کال آ گئی, اب بھی تو اٹھے ہیں. یاد رکھو جب آپ اللہ کی کال پر نہیں اٹھو گے تو پھر آپ کہو کہ اللہ میری کال پہ متوجہ ہو جائیں, میری آہوزاری پر متوجہ ہو جائیں, میرے پکارنے پر میری پکار کو قبول کر لیں. کسی نے کہا کہ بھئی اللہ سے کتنی محبت ہے؟ اس نے کہا کہ تم دیکھ لو کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے. جتنی تمہیں اللہ سے محبت ہے اتنی اللہ کو تم سے محبت ہے. اگر اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر آدمی کو سکون نہیں آتا, اس سے ملے بغیر, اس کے پاس جائے بغیر. آج میری درخواست ہے, بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے. ہم کہتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلتی. نہیں میرے عزیزو, دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں, آج جو کہہ رہے ہیں آنکھ نہیں کھلتی, میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہیں 10 لاکھ روپے کی نوکری کی آفر آ جائے, 10 لاکھ روپے کی, 5 کی آ جائے, 5 لاکھ روپے کی آفر آ جائے, اور تمہیں یہ کہا جائے کہ آپ نے پورٹ قاسم پہ پہنچنا ہے, صبح فجر کی نماز وہاں پڑھنی ہے. اگر آپ وہاں نہیں پہنچیں گے تو آپ کو نکال دیا جائے گا. دیانتداری سے بتائیں, آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی؟ اب بھی آنکھ کھل رہی ہے نا. اگر اپنی غرض کے لیے آنکھ کھل رہی ہے, اپنے مطلب کے لیے آنکھ کھل رہی ہے, اپنے دوست کے لیے آنکھ کھل رہی ہے, اپنے عزیز کے لیے آنکھ کھل رہی ہے, تو اللہ کے لیے کیوں نہیں کھل رہی؟ اللہ کے لیے کیوں نہیں کھل رہی؟ میری درخواست ہے کہ اب اور کیا کہوں, بس اتنی درخواست ہے کہ بھی جو رمضان میں ہمارا جذبہ, شوق, اس کو دوبارہ قائم کریں اور اللہ سے مانگ لیں. کوئی مشکل نہیں, ہمت کہ انشاءاللہ اٹھنا ہے. گھر کے الارم لگائیں, دور رکھیں, دعا کر کے سوئیں, اللہ نفل پڑھ کے سوئیں, دعا کر کے سوئیں. دعا کریں, یا اللہ میں پورا ارادہ کرتا ہوں صبح میں انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت سے ادا کروں گا, پہلی صف میں. یا اللہ تو میری مدد فرما, میری آنکھ کھل جائے. گھر میں کسی کو کہہ کے سوئیں, الارم لگا کے سوئیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کیسے آنکھ نکل, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں, زندگی میں, کام میں, عزت میں اللہ کیسے برکتیں عطا فرماتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.